ہمارے جانور، پہلا لیٹر یہاں پر ہا ہے اور یہ والی ہا ہے، پھر ماں کے ساتھ ماں ہما، را کے ساتھ اے والی یا رے ہمارے، جا کو کھینچتے ہوئے نون ملائیں گے جان اور وا کو را میں ور، جانور ہمارے جانور۔ الف پہ جب بھی یہ سمبل آتا ہے اسے ہم مد کہتے ہیں، تو اسے ہم آ پڑھتے ہیں، آ اور پا ملا دیں گے آپ۔ بتایا گیا ہے کہ اردو کا ہر ایک لفظ کا آخری لیٹر کیپٹل لکھاتا ہے اور اس پہ جزم ہوتا ہے یعنی ملانا ہوتا ہے۔ آپ، نا کے ساتھ یہ والی یا نے، طرح، تین حرف ہے، پہلے حرف کو الگ پڑھیں گے دوسرے کو تیسرے ملائیں گے، اور طرح میں یاد رکھیں یہ والی تا ہوتی ہے نہ کہ یہ والی تا طرح میں نہیں ہوتی۔ طرح طرح کے، یہاں پر دیکھیں نون کے ساتھ یہ والی یا نے اور یہاں کاف کے ساتھ یہ والی یا کے۔ جانور، دال کے ساتھ یہ والی یا دے اور یہ دوسرا حرف یہاں پر کھا، کھا کے ساتھ یہ والی یا کھے، دیکھے ہوں گے، ہوں گے میں یہاں پر آپ کو نون غنہ ضرور لگانا ہے، ہوں گے آواز ناک میں جا رہی ہے اور نون غنہ نہیں لگائیں گے تو پھر کیا پڑھا جائے گا، پھر ہوگے، نون غنہ ہے اسی لیے ہوں گے۔ کچھ، کچھ ہے یہاں پر کاف پر پیش ہے کیونکہ کچھ یا کچھ کچھ نہیں ہوتا اسی لیے کاف پر پیش دے کر پڑھیں گے کچھ۔ جانور، گھروں، پہلا حرف یہاں پر گھا، پھر را کے ساتھ او والی نون غنہ، گھروں، یہاں پر بھی نون غنہ آپ کو لگانا ہے، نون غنہ کی یعنی کہ آواز ناک میں۔ میم یا نون غنہ میں، پالے، جاتے ہیں، پلورل میں ہے ہیں، ہا یا نون غنہ۔ جیم نون ہا اور اے والی یا نون غنہ، جنہیں ہم پالتو جانور کہتے، کہتے میں بھی چار حرف ہے، کا کو ہا میں کہ، تا کے ساتھ والی تے کہتے ہیں۔ یہاں سے ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نے طرح طرح کے جانور دیکھے ہوں گے، کچھ جانور گھروں میں پالے جاتے ہیں جنہیں ہم پالتو جانور کہتے ہیں۔ تو پالتو جانور ہم کسے کہتے ہیں؟ جنہیں ہم گھروں میں پالتے ہیں۔ کچھ یہ اوپر آ چکا ہے۔ جنگل، جا کو نام ہے جنگ، گا کو لام ہے گل، جنگل میں یہاں پر آیا تھا۔ رہتے، جیسے یہاں پر پڑھے تھے کہتے، اسی طریقے سے یہاں پر رہتے، کا کے جگہ یہاں راہ ہے، رہتے ہیں۔ اور الف اور اور وہ جنگلی، دیکھیں یہاں پر کیا تھا جنگل، لام کے ساتھ ای والی یا نہیں تھا بٹ یہاں پر لام کے ساتھ ای والی یا ہے، تو جنگلی جانور کہلاتے ہیں۔ پالتو جانوروں، پالتو جانوروں میں گائے، بیل، بھا یا نون غنہ اور سین، بھینس، بھیڑ، بھا کے ساتھ یہ والی یا بھیڑ ملائیں گے، بھیڑ، بکری، چار حرف ہے، پہلا دوسرے میں تیسرا چوتھے میں بکری، اونٹ، الف واو اور یہ نون غنہ ہے اونٹ۔ پڑھیں گے تو نون غنہ جب بیچ میں آتا ہے تو اس میں ڈاٹ آ جاتا ہے، جب اینڈ میں آتا ہے تو ڈاٹ نہیں آتا، جیسا کہ آپ یہاں پر ہیں میں دیکھیں، جانوروں میں دیکھیں، یہاں پر کیا کہتے ہیں اور بھی بہت سارے ورڈ تھے ابھی پیچھے آئے ہیں، جیسے جنہیں میں دیکھیں، تو نون غنہ جب بیچ میں آتا ہے تو اس میں ڈاٹ ہوتا ہے، اینڈ میں آتا ہے تو ڈاٹ نہیں ہوتا، جیسے اونٹ میں بیچ میں آیا ہے تو ڈاٹ ہے نون غنہ میں اونٹ، جنگل میں بھی یہ نون غنہ ہے، نون نہیں ہے وہ اونٹ، اور اگر مان لیتے ہیں کہ یہ نون رہتا تو پھر ہم اسے اونٹ پڑھتے ہیں۔ اونٹ، گھوڑا، گدھا، کتا اور بلی وغیرہ شامل ہیں۔ گائے، بھینس اور بکری سے ہمیں دودھ ملتا ہے اور بھیڑوں سے اون، دودھ سے مکوکھا میں مکھن اور گھی بنایا جاتا ہے اور اون سے گرم کپڑے، کا کو با میں کپڑا کے ساتھ یہ والی اڑے کپڑے، جانوروں کے گوبر کی کھاد، کھا یہاں پر کھاد، پھر یہاں کھا کے ساتھ یہ والی کھیتوں میں کام آتی ہے۔ گھوڑے، گدھے اور اونٹ سواری کرنے اور بوجھ، با کے ساتھ وہ بوجھ ہم ملائیں گے بوجھ، ڈھا کے ساتھ وہ ڈھونے کے کام آتے ہیں۔ بیل سے کھیت، کھا کے ساتھ یا اے والی یا کھیت ہم ملائیں گے، کھیت جوتنے اور بیل گاڑی کھینچنے، کھا یا نون غنہ چا پھر نون پھر اے والی یا کھینچنے کا کام لیا جاتا ہے۔ اب ان کا چلن، چلانا چلن کم ہوتا جا رہا ہے۔ جنگل میں چھوٹے بڑے
ہر طرح، ابھی بتایا طرح بڑی تا سے ہوتا ہے، طرح کے جانور ہوتے ہیں۔ چھوٹے، چھا کے ساتھ ہے، چھوٹے جانوروں میں خرگوش، گیدڑ، لومڑی، بندر اور ہرن وغیرہ ہیں۔ بڑے جانوروں میں ہاتھی، ژراف، اسے ژ پڑھتے ہیں، ژراف، نیل گائے اور زیبرا ہیں۔ ان کے علاوہ شیر، شین کے ساتھ یا، شیرا میں شیر، چیتا، لکڑ بھگا، بھیڑیا اور بھالو بھی ہیں، جو درندے کہلاتے ہیں۔ یہ گوشت خور یعنی گوشت کھانے والے جانور، گوشت خور ہوتے ہیں۔ بعض، باعین زاد، بعض یعنی کچھ جانور گھاس پھوس، پھا کے ساتھ پھوسا ملائیں گے، پھوس، پتے اور پودے کھاتے ہیں۔ مثلاً ہاتھی، ژراف، گینڈا، زیبرا، نیل گائے، بارہ سنگھا، ہرن اور خرگوش وغیرہ۔ ان کے علاوہ کچھ جانور پانی میں بھی رہتے ہیں، جیسے مچھلی، مگرمچھ، کچھوا وغیرہ۔ انہیں، الف پر زیر ہے یہاں پر، انہیں آبی جانور کہتے ہیں۔ آب یعنی ہوتا ہے پانی، اور آبی جانور یعنی کہ وہ جانور جو کہ پانی میں رہتے ہیں۔ یہ سارے جانور ہمارا قیمتی، قاف کے ساتھ یا، قی، می میں ملائیں گے، قیمتی سرمایہ ہے۔ سرمایہ یعنی دولت، تو یہ ہماری قیمتی دولت ہے، ہمارا قیمتی سرمایہ ہے۔ ان کی حفاظت کی سپیلنگ یاد کر لیں، ہا فا الف وا تا، حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری دال سے ہوتا ہے، دال کے بعد والی دال سے، ذمہ داری ہے۔ ہوم ورک ہے آپ کے لیے کہ اس چیپٹر میں جتنے بھی جانور کے نام آئے ہیں ان ساروں کے نام آپ الگ ایک پیج میں لکھیں۔ کچھ ورڈ ہیں، چلن یعنی رواج، بعض یعنی کچھ، گوشت خور یعنی گوشت کھانے والے، آبی جانور یعنی پانی میں رہنے والے جانور، سرمایہ یعنی دولت، پونجی۔ یہاں پر ان کے آنسر لکھ لیں۔ پالتو جانور کسے کہتے ہیں؟ دودھ ہمیں کن کن جانوروں سے ملتا ہے؟ گوبر کی کھاد ہمارے کس کام آتی ہے؟ پانی میں کون کون سے جانور رہتے ہیں؟ بوجھ ڈھونے والے جانور کون کون سے ہیں؟ مثال دیکھ کر نیچے دیے ہوئے لفظوں میں اے والی یا اور نون غنہ ملا کر آپ کو لکھنا ہے، یعنی واحد سے جمع بنانا ہے۔ کرن، جیسے یہاں پر ایک مثال ہے، یہاں پر بھیڑ، بھیڑ میں کیا ملا دیا گیا؟ یا نون غنہ، بھیڑے، تو آپ کو کرن میں یا نون غنہ ملانا ہے، تو کاف را، نون تو ہے آخری، نون کے بعد تو حرف ملے گا، تو نون یا نون غنہ، کرنے۔ یہاں پر یہ یا نون غنہ الگ کیوں لکھا گیا ہے؟ کیونکہ ڑا کے بعد کوئی حرف نہیں ملتا ہے۔ سڑک، سڑکیں، بھینس، بھینسے، یعنی یا نون غنہ ملا کر آپ کو واحد سے جمع بنانا ہے، سنگولر سے پلورل بنانے ہیں۔ یہاں پر جو حرف دیے ہوئے ہیں ان سے دو دو لفظ بنانے ہیں، نون، را اور ہا ہے، تو پہلے لفظ تو یہاں پر اسے بن سکتا ہے ہرن، ٹھیک ہے نا، یعنی جمبل ورڈ ہے، سمجھ لیں، اور جتنے حروف دیے گئے ہیں یہاں پر ان حروف کو جوڑ کر آپ کو دو لفظ بنانے ہیں۔ تو پہلا تو بن گیا ہرن، دوسرا کیا بن سکتا ہے؟ رہن، را ہا نون، رہن۔ اسی طریقے سے نیچے والا آپ بنائیں۔ یہاں پر تین تین نام لکھنے ہیں، پالتو جانور کے، جنگلی جانور کے اور آبی جانور کے، اور یہاں پر کچھ فگر دیے ہیں، ان جانوروں کے آپ کو نام لکھنے ہیں، اور یہاں پر خوش خط یعنی ان کو لکھ کر آپ کو پریکٹس کرنا ہے، بارہ سنگھا، بھیڑیا، ژراف، گینڈا، مگرمچھ۔ یہاں پر حروف کو ملا کے لکھنا ہے، ڈوب، چاند، پانی اور کرنوں اور پکڑنے۔ یہاں پر آپ کو حروف الگ کرنے ہیں، اور حروف الگ کرنے میں جو حرف یہاں پر چھٹا ہوا ہے اسے لکھنا ہے، جیسے سین الف کو تو یہاں الگ کر دیا گیا، یہاں پر کیا چھٹا ہوا ہے؟ تھا، بتایا گیا کہ یہ تھا ایک حرف ہے، دو حرف نہیں ہے، پھر آگے جدھر ہے، پھر دیکھو، سیڑھی، بیٹھا، ایک ایک حرف چھٹا ہوا ہے، اس کو آپ کو فل کرنا ہے۔ اور یہاں پر جتنے بھی حرف ہیں ان کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے، جیسے ایک، چیڑ، شیشم اور دیودار اور کشتیاں۔ اور یہاں پر بھی واحد سے جمع بنانا ہے، کشتی ہے، دو طرح کا جمع بنانا ہے، یہاں پر لکڑی، لکڑیاں اور لکڑیوں، یعنی ایک جگہ یا الف نون غنہ بڑھانا ہے اور یہاں پر یا با نون غنہ بڑھانا ہے، تو کشتی سے کشتیاں، کشتیوں، دوائی سے دوائیاں، دوائیوں، روٹی سے روٹیاں، روٹیوں، گھڑی سے گھڑیاں اور گھڑیوں۔ یاد رکھیں یہاں پر یا کے بعد حرف ملے گا، یہاں پر نہیں ملا ہے کیونکہ ڑا ہے، بٹ یہاں پر ملے گا، یا کے بعد حرف ملتے ہیں۔ آگے جنگل، جنگلی، یعنی یا نون غنہ بڑھانا ہے آپ کو ان سارے الفاظ میں، مضبوط سے مضبوطی، خراب سے خرابی، خوبصورت سے خوبصورتی، عمارت سے عمارتی۔
اب یہاں پر حروف کو الگ کر کے لکھنے ہیں. جیسے یہاں پر گھڑی ہے تو گھڑی میں 3 حرف ہے. پہلا حرف ہے گھا، دوسرا حرف ہے ڈھا، اور تیسرا حرف ہے ای والی یا گھڑی. اسی طریقے سے آپ کو یہاں پر حروف سب الگ کر کے لکھنے ہیں. یہاں پر کچھ فگرز ہیں، ان کے آپ کو نام لکھنے ہیں، یعنی تصویر ہیں، ان سارے کے نام لکھنے ہیں. اور یہاں پر جو الفاظ ہیں ان پر تشدید لگانا ہے. تشدید اس سمبل کو کہتے ہیں، یعنی جسے 2 بار پڑھنے ہوں، جو حرف کو 2 بار پڑھنا ہو اس پر یہ سمبل لگا دیتے ہیں، جسے ہم تشدید کہتے ہیں. جیسے رقاص سے رقاص لکھا ہوا ہے، یہاں پر تشدید لگانے سے رقاص. بھیا لکھا ہوا ہے، تشدید لگائیں گے یا پر بھیا. اسی طریقے سے باقی آپ کو بنانے ہیں. اور یہاں پر اترے، اتری کیا کیا گیا ہے؟ اے والی یا کو ای والی یا میں تبدیل کر دیا گیا ہے. بھاگے سے آپ کو یہاں پر بھاگی لکھنا ہے، پڑھے سے پڑھی، سیدھے سے سیدھی، بولے سے بولی، کیسے سے کیسی لکھنا ہے. اور یہاں پر جتنے بھی حروف ہیں ان سارے حروف میں اس میں سے ڈھونڈنا ہے آپ کو، اور یہ آس پاس جو فگرز دکھ رہے ہیں ان کے نام آپ کو مل جائیں گے. جیسے یہاں پر یہ دیکھیں، یہاں سے یہاں تک میں نے 4 حروف کو سلیکٹ کیا تو ایک حرف بن گیا یہ چڑیا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ کو باقی کے نام ڈھونڈنے ہیں اور لکھنے ہیں. یہاں پر پھر سے دوسرے یہ حرف پر تشدید لگانا ہے. جیسے امی کے میم پہ تشدید لگانا ہے، پھر قصہ میں صاد پر تشدید لگانا ہے، غصہ، بچہ، اچھی، ان سب میں تشدید لگانا ہے. جس حرف کو 2 بار پڑھا جا رہا ہے اس پر تشدید لکھنا ہے. اور یہاں پر بچہ، بچوں کیا کیا گیا ہے؟ یہ جو ہا ہے اس کو واو غنہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے. بچہ تھا تو بچوں لکھ دیا گیا. اسی طریقے سے قصہ ہے تو آپ کو قصوں لکھنا ہے، پرندہ ہے تو پرندوں لکھنا ہے. یعنی کہ واحد کو جمع بنانا ہے، سنگولر کو پلورل بنانا ہے. صبح نیند سے بیدار ہونے کے آداب. بیدار ہونا یعنی کہ جاگ جانا. صبح سو کر اٹھنا موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی طرح ہے. اس وقت سے آدمی اپنے نئے دن کا آغاز کرتا ہے. اگر دن کی ابتدا یعنی کہ شروعات، اگر دن کی ابتدا اچھی ہو تو باقی دن بھی انشاءاللہ اچھا ہی گزرے گا. ہر صبح ایک امتحان لیے آتی ہے اور اس میں آپ کو اپنے تمام کام انجام دینے ہوتے ہیں. اس اہم موقع پر مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ نیند سے اٹھنے کی شکر گزاری کے لیے اپنے رب کریم کا نام کس طرح لینا چاہیے اور اس شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے؟ چنانچہ اب ہم آپ کو سو کر اٹھنے کے آداب بتاتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ آپ آداب صرف سنیں گے نہیں بلکہ عمل کی نیت سے سنیں گے اور پھر عمل بھی کریں گے. عمل کے بغیر علم سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے سننے کے بعد عمل ضروری ہے. جاگنے کے آداب 6 ہیں. اٹھنے کے بعد دعا پڑھنا. ادب نمبر 1، جب سو کر اٹھے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے: الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح سو کر اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی یہ دعا پڑھا کریں. سو کر اٹھنے کی بہت ساری دعائیں ہیں، ہم نے آپ کو ایک بتائی ہے، آپ اس کو یاد کر لیں اور پھر ان دعاؤں کو بھی یاد کر لیں. بڑی اچھی دعائیں ہیں. ادب، جب آپ سو کر اٹھتے ہیں تو کچھ نیند کا اثر رہتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے آنکھوں کو مل لیا کریں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے اٹھتے تو اپنی آنکھوں کو ملتے تھے تاکہ نیند کا اثر ختم ہو جائے. اٹھنے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر کسی پانی وغیرہ کے برتن میں نہ ڈالیں. اسی طرح نہ کسی چیز کو ہاتھ لگائے اور نہ ہی کسی سے مصافحہ کریں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نیند سے اٹھو تو اپنے ہاتھ کو دھونے سے پہلے پانی کے برتن میں مت ڈالو، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں آپ نے رات کو کہاں کہاں اسکریچ کیا ہو. ممکن ہے آپ کا ہاتھ کسی ناپاک یا زہریلی چیز پر لگ گیا ہو اور آپ کو معلوم نہ ہوا ہو. جیسے آپ نے اپنے زخم کو اسکریچ کیا، آپ کا ہاتھ اس کے خون، پیپ یا گندگی پر لگ گیا ہو. رات کو آپ نے سوچا ہو کہ صبح ہاتھ دھو لیں گے، مگر صبح اٹھ کر آپ بھول گئے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. صبح اٹھنے کے بعد جو بھی آپ کو ملے اس کو سلام کرے، خصوصاً بڑوں کو خاص طور سے سلام کرنا چاہیے. اسی طرح خیریت معلوم کرنی چاہیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام صبح ایک دوسرے کا حال پوچھا کرتے تھے. مسواک کرنا چاہیے. اٹھنے کے بعد مسواک کرنی چاہیے. وضو میں الگ مسواک کی جاتی ہے، یہ سو کر اٹھنے کی الگ سنت ہے. اپنی چیزیں خود درست کر کے جگہ پر رکھنا چاہیے. اسی طرح صبح اٹھنے کے بعد اپنی چادر، کمبل اور لحاف کو خود تہہ کر کے رکھنا چاہیے. اپنا کام خود کرنا چاہیے، اس سے آدمی کو کسی کی محتاجگی نہیں ہوتی.
صبح امی جان کو بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں، ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے یہ کام آپ خود کر لیا کریں، اس سے آپ کو امی جان کی خدمت کا ثواب بھی ملے گا۔ کچھ سوالات ہیں، صبح اٹھنے کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ تو وہ دعا ہے الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ صبح اٹھتے ہی کون سے 5 کام کرنا چاہیے؟ تو آنکھوں کو ملنا، منہ ہاتھ دھونا، مسواک کرنا، سلام کرنا، اپنی چیزیں درست کر کے رکھنا۔